یہ کہ چاروں طرف جاہلیت نے اپنے ڈیرے ڈال دیے ہیں، نظام باطل نے پوری دنیا کو قید خانوں میں اور جیل خانوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ لاکھ دعوے کیے جائیں کہ دنیا میں ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، آزادی ہے، لیکن یہ صرف ایک سراب ہے، یہ صرف ایک سہانا خواب ہے جو ڈیموکریسی کا نام لے کر ڈکٹیٹری چلائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جمہوریت میں بھی کوئی آزادی نہیں ہے اور باقی ہر قوم کے لیے سب کچھ کی آزادی ہے۔ پوری دنیا پر نظر ڈالو، صرف خطہ ہند ہی نہیں، ساری دنیا پر نظر ڈالو، ہم ان تمام قوموں سے بھی کہتے ہیں جن سے ہمارا انسانیت کا رشتہ ہے، جن سے ہمارا پڑوسی ہونے کا رشتہ ہے، ان سے ہم پوچھتے ہیں اور ہمارا پوچھنا بجا ہے، اس لیے کہ درد ہمارے سینے میں ہے تو آہ بھی ہماری زبان سے نکلے گی، خون ہمارے جسم سے بہہ رہا ہے تو مرہم بھی ہمیں چاہیے۔ پوری دنیا کھنگالو، نظر دوڑاؤ، اے دنیا پر بسنے والے انسانوں اور اپنے آپ کو انسان کہلانے والوں، اگر ایک پرندہ زخمی ہوتا ہے تو اس کے زخم کو دھونے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے، پنچھیوں کی حفاظت کے لیے دنیا اٹھ کھڑی ہوتی ہے، انہیں نوازا جاتا ہے کہ پرندوں کی حفاظت کی جائے۔ آج درندوں کے مارنے پر پابندی عائد ہے، کوئی شیر کو نہیں مار سکتا، قانون اس کے لیے موجود ہے، کوئی چیتا نہیں مار سکتا، نیل گائے کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جانوروں کو قتل کرنے پر قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن دنیا پر مانو ادھیکار صرف کاغذوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ مسلمان کے لیے کوئی رائٹس نہیں، کوئی قانون نہیں، جو چاہے ان کا گلا دبا دے، جو چاہے ان کے شہروں پر چڑھ دوڑے، جو چاہے ان کا خون بوتل میں بھرے اور شراب کی طرح پیے، جو چاہے ان کی حاملہ عورت کو پکڑے اور اس کے پیٹ کو چاک کرے اور اس میں وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنے کے قابل بھی نہیں ہے اس کا ٹکا بوٹی کر دیا جائے۔ عدالت میں نہ ان کی فریاد سنی جائے، نہ ان کی کوئی ہمدردی کی جائے۔ پوری دنیا پہ نظر ڈالیے، خون کس کے جسم سے بہہ رہا ہے۔ اگر آپ کو روئے زمین پر جسموں سے بہتا لہو نظر آئے گا تو وہ صرف مسلمان اور مسلم قوم ہے اور کوئی ان کی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یہ ہے ڈیموکریسی، جہاں فرانس کی سرزمین پر ننگا ہونے کی آزادی ہے، عورت کو کپڑے نکال دینے کی آزادی ہے، کوئی نہیں اسے کچھ کہہ سکتا۔ سڑک پر زنا کرنے کی آزادی ہے، نائٹ کلبوں میں اجتماعی زناکاریوں کی آزادی ہے، لیکن اگر کوئی محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والی بیٹی ماں عائشہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے چہرے پر اسکارف ڈالتی ہے اور اپنے آنچل سے اور اپنے گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپانا چاہتی ہے تو وہاں کی تمام کمیونٹی اس کے خلاف اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ وہاں کی حکومت یہ کہتی ہے یہ ملک ننگا ہونے کے لیے ہے، سر چھپانے کے لیے نہیں ہے، یہ ملک زناکاریوں کے لیے ہے، زنا سے روکنے کے لیے نہیں ہے۔ کیا حجاب پر پابندی وہاں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ یہ کون سی ڈیموکریسی ہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی کے نام پر آزادی ہے گناہ کرنے کی، آزادی ہے شراب پینے کی، آزادی ہے برقع پہننے والی ایک بہن کے شوہر پر عدالت میں
खंजर भौंकने की आजादी है, उसके शौहर को कत्ल कर देने की आजादी है, नशा आवर चीजों की, स्मगलिंग की। अगर कोई ये कहे कि नशा हराम, इसकी आजादी नहीं है। रुए जमीन पर आजादी है, जिनाकारों को आजादी। अगर कोई ये कहे कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने चेहरे को छुपाना चाहते हैं, अपने जिस्म को छुपाना चाहते हैं, तो आजादी नहीं है। कौन सी डेमोक्रेसी है, कहां कहां डेमोक्रेसी है जिस पर आज का मुसलमान ईमान लाया हुआ है और इस डेमोक्रेसी को ये कहता है कि ये तो इस्लाम से बेहतर कानून रखती है। कहां है मुसलमान? उसे तो आज ये भी पता नहीं कि मुसलमान किन चीजों से मुसलमान बाकी नहीं रहता। आजादी है कार्टून बनाने की, 2.25 अरब मुसलमानों के दिल दुखाने की। आजादी है उन मैगजीन के निकलने की जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे कार्टून बनाए जाएं जिससे उनके कलेजे ठंडे हो जाएं और उनसे मोहब्बत करने वालों के दिल पिघल जाएं, उनकी आहें निकल जाएं, वो सरापा एहतजाज बन जाएं। इसकी आजादी है वहां। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये गलत है, किसी भी दीनी रहनुमा के खिलाफ आप कुछ ना कहें, तो कहते हैं नहीं, ये आजादी है। ये है वो डेमोक्रेसी जिसमें शराब पीने की आजादी है। ये है डेमोक्रेसी जिसमें जिना की आजादी है। ये है डेमोक्रेसी जिसमें कत्ल की आजादी है। ये है वो डेमोक्रेसी जिसमें झूठे मुकदमात में फंसाने की आजादी है। इसलिए मुसलमानों, आज आपको बहुत सारी गलत फहमियां दूर करनी होंगी। मुसलमान को सच्चा पक्का मुसलमान बनना होगा। बहुत सारी गलत फहमियां हमसे मुताल्लिक, हमारे दीन से मुताल्लिक पैदा की जा रही हैं और पैदा की जाती रहेंगी। याद रखो, आज दुनिया में ये आवाज भी लगाई जाती है कि दुनिया की दूसरी कौमों के सामने तुम्हें इस्लाम का पैगाम पेश करना है, तुम्हें इस्लाम की दावत पेश करना है। मगर वो शख्स जो दूसरों से मुतासिर हो, जो दूसरों से सहमा हुआ हो, जो दूसरों से डरा हुआ हो, जो दूसरों की तहजीब के सामने अपनी गर्दन झुका चुका हो, वो दाई नहीं हो सकता, वो पैगाम दावत नहीं दे सकता। दाई होने के लिए जरूरी है कि उसका ईमान इतना मजबूत हो, वो ये कहे कि जो मैं दावत दे रहा हूं वही हक है, वही सच है। 1450 बरस पहले जो इस्लाम आया है, वो इस्लाम लोगों से नहीं पहचाना जाएगा। वो इस्लाम कुरान की शक्ल में मौजूद है। 40 साल जिंदगी नबूवत से पहले की और 23 साल जिंदगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मदीने मुनव्वरा की, वो है इस्लाम। उसे मुकम्मल दुनिया के सामने पेश करो। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो, मुतासिर क्यों हो? अगर हिंदुस्तान में रहने वाली कोई कौम कौरवों और पांडवों की जंग को बयान करती है, उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि अर्जुन ने दुर्योधन के खिलाफ स्टेप लिया था। उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि एक द्रौपदी की साड़ी उतार देने पर महाभारत हिंदुस्तान में छिड़ गई थी। उन्हें कोई गम नहीं है। सीता को जब रावण उठाकर ले गया तो पूरी लंका को जला दिया गया। इस पर उस कौम को कोई पशेमानी नहीं है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम ये कहते हुए डर रहे हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी इस्लाम के दिफा के लिए, बेटियों की आबरू बचाने के लिए, मस्जिद नबवी के तहफ्फुज के लिए, बैतुल्लाह को फतह करने के लिए तलवारों का एक बड़ा जखीरा मौजूद था। ये कहते हुए मुसलमान डरता है और घबराता है। क्यों हाथ जोड़े खड़ा है? सिखों की हर बेटी, सिखों की हर मां, उनका धर्म गुरु, उनका हर शख्स इस मुल्क में तलवार लेकर घूमता है। उन्हें कोई आतंकवादी नहीं कहता। उनकी औरतों को आतंकवादियों की सपोर्टर नहीं कहा जाता। मगर मुसलमान मिसवाक भी लेकर जाए तो वह आतंकवादी है। और खुदा न
خواستہ اگر مسلمان اس طرح کی بات کرے، صفائی دیتے دیتے روشنائی خشک ہو گئی، بولتے بولتے آواز ختم ہو گئی، درندے کو ہم درندہ کہنے کے لیے تیار ہیں، آپ بالکل یہ ہمیں ڈنکے کی چوٹ کہنا ہے کہ اسلام خواہ کسی کے قتل کی، ناحق خون بہانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ جب وہ دوسرے کا ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا تو اپنا خون کیسے وہ بہنے دے گا؟ لہذا اسلام کے پاس تلوار ہے اور قیامت تک رہے گی، دفاع کے لیے بھی اور ظالموں سے قصاص دلانے کے لیے بھی، چوروں کا ہاتھ کاٹنے کے لیے بھی اور مظلوموں کی مدد کے لیے بھی۔ جب سے تم نے یہ چھوڑی ہے، عیسائیت نے پوری دنیا کا گلا کاٹ کر ساری دنیا کو مظلوم بنا دیا۔ نعرہ تکبیر! سوچو اور غور کرو، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ ہے ہمارے لیے نمونہ، وہ ہے ہمارے لیے نمونہ۔ دوسروں کی کسی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ نہ لینن ہمارا رہنما ہے، نہ مارکس، نہ بدھ دھرم کو ایجاد کرنے والے گوتم بدھ، نہ سکھ دھرم کی بنیاد رکھنے والے گرو نانک۔ ہمارے لیے سائیں بابا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام میں شرک نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ دنیا راضی ہو یا ناراض، خفا ہو یا ہم سے روٹھے، نہیں ہے شرک کی گنجائش، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں۔ ارے اسلام ہی تو شرکت کو گوارا نہیں کرتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک گوارا کرے گا، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت میں کسی دوسرے کو گوارا کیا جائے گا۔ مسیلمہ کذاب کا یہی تو کہنا تھا، اے محمد میں آپ کو بھی اللہ کا رسول مانتا ہوں، مگر میرے لیے وصیت کر جائیے کہ میرے بعد تم میرے بعد رسول بن جاؤ گے، مجھے اپنا پارٹنر بنا لیجئے۔ لہذا نہ وحدانیت میں شرکت ہو سکتی ہے، نہ رسالت اور نبوت میں شرکت ہو سکتی ہے۔ جو بھی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ واجب القتل ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مدعی نبوت ہے۔ اس سے دلیل مانگنے پر بھی مسلمان کافر ہو جائے گا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو نبی ہے۔ نبوت شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی، رسالت شرکت کو گوارا نہیں کر سکتی، نہ مسیلمہ کذاب کی شرکت، نہ سجاف کی شرکت، نہ اسود عناسی کی شرکت، نہ مختار کی شرکت، نہ مسیلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کی شرکت، نہ اس کے بیٹے کی شرکت رسالت میں بھی شریک نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، نہ وحدانیت میں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون عبادت۔ شرک سے تو اسلام بیدار ہے، بالکل بیدار ہے۔ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے وہی امر، وہی انمٹ، قیامت تک کے لیے مکمل۔ اب آپ سوچیں کہ ذرا نماز میں بھی تھوڑا سا بھائیوں سے کمپرومائز کر لیں، کیا پریشانی ہے؟ ان کے تو ہو جاتا نا کمپرومائز۔ کبھی دلی گئے آپ؟ نہیں گئے، چلے جانا، وہاں بہائی فرقے کا ایک عبادت خانہ بنا ہوا ہے جو کمل کی شکل میں ہے، جسے لوٹس ٹیمپل کہتے ہیں۔ کالکا جی میں ایک ہال بنایا ہوا ہے انہوں نے، وہ اس ہال میں کہتے ہیں کسی بھی دھرم کا کوئی آدمی ہو وہ اس ہال میں عبادت کر سکتا ہے۔ باہر یہ بورڈ لکھا ہوا ہے، کمپرومائز ہے ان کے یہاں، کسی بھی دھرم کا آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ جب میں نے ان سے کہا، برسوں پہلے کی بات ہے جب میں طالب علم ہوا کرتا تھا، کیا میں وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لوں؟ تو کہا نارے بابا نہ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ خاموش رہ کر بس جو آپ کر سکتے ہو پریئر کر لو۔ ہم نے کہا ہمارا اسلام تو اسے پریئر نہیں کہتا، وہاں تو اللہ اکبر کہہ کے وضو کے ساتھ
کپڑوں کی پاکیزگی کے ساتھ قیام میں سورہ فاتحہ، ثنا، کوئی قرآن کی سورت، پھر رکوع، سجدہ، قیام، یہ نماز ہے۔ تو کیا جس طرح دنیا کی دوسری قومیں خاموش رہنے کو بھی عبادت سمجھتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مون برت رکھ لیجئے، کیا یہ مون برت آج مسلمانوں کا روزہ کہلائے گا؟ کوئی یہ کہے کہ ہاں کہلائے گا، اس لیے کہ حضرت مریم سے کہا گیا تھا کہ جب تم اپنے بیٹے کو لے کر اپنی قوم کے پاس جاؤ اور قوم پوچھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، تیرا تو شوہر نہیں، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، یہ کہاں سے آیا، تو تو کہہ دینا انی نذرت للرحمن، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ جیسے دوسرے دھرم میں نہ بولنے کو بھی روزہ کہا جاتا ہے، اس طرح کوئی یہ کہے کہ اب روزہ چل جائے گا، آپ کا روزہ وہ روزہ ہوگا جو دوسری قوموں کا روزہ ہوتا ہے کہ صاحب میں تو برت سے ہوں، ان نہیں کھا سکتا، چاول اور دھان نہیں کھا سکتا، جوس لا کر پلاتے چلے جائیے، پانی مجھے لا کر پلا دیجئے، مجھے سیب کا جوس لا کر پلا دیجئے، ہوں پھر بھی روزے سے دودھ پی سکتا ہوں، لکوڈ کا روزہ نہیں ہے، صرف لکوڈ کا روزہ نہیں ہے، یہ آپ پلا سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ تمہارے روزے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ تو کر لیں، وہ کم سے کم لکوڈ پیتے ہیں، پانی پینے کے بعد بھی روزہ تو ہو جانا چاہیے نا، کیا پریشانی ہے، ذرا نہیں تو پیا۔